ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی کے ہفتہ وار خصوصی پروگرام آپ کے مسائل میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان عارف حسن۔ ناظرین، آپ لوگ جانتے ہیں مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں اور خاص طور سے جو کرنٹ ایشو ہوتے ہیں ان پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ آج کل جو ایک اہم ایشو ہے وہ ہے حماس اور اسرائیل کے بیچ چل رہی جنگ۔ تو موضوع ہے ہمارا حماس اور اسرائیل کے بیچ چل رہی جنگ، کیا یہ کسی تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہے یا کچھ اور؟ اس سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک پورا پینل موجود ہے۔ آئیے میں آپ کو اس سے متعارف کرا دیتا ہوں۔ میرے سب سے پہلے مہمان خصوصی ہیں جناب فاروق احمد صاحب، جو سینئر جرنلسٹ ہیں۔ فاروق صاحب، آپ کا پروگرام میں بہت بہت خیر مقدم۔ شکریہ۔ دوسرے میرے مہمان خصوصی ہیں جناب آصف ریاض صاحب، جو مصنف ہیں اور سینئر جرنلسٹ ہیں۔ آصف صاحب، آپ کا بہت بہت خیر مقدم۔ تیسرے میرے مہمان خصوصی ہیں جناب عبد الواحد ہاشمی صاحب، جو کہ سینئر تجزیہ نگار ہیں اور سابق میڈیا کوارڈینیٹر سفارت خانہ UAE سے ہیں۔ بھائی صاحب کا بھی پروگرام میں بہت بہت خیر مقدم۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کا آغاز کریں، تھوڑا سا اس کا تاریخی پس منظر جان لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل اور حماس یا فلسطین اور اسرائیل کے بیچ جو جنگ جاری ہے، یہ یہودیوں اور مسلمانوں کے بیچ کی جنگ ہے۔ حالانکہ تھوڑا سا یہودیوں کی تاریخ کا پس منظر جان لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ جب بھی کبھی یہ مصیبت میں رہے، ان کی تاریخ دیکھیں کہ فرعون سے لے کر کے فرعون نے جب ان پر ظلم برپا کر رکھا تھا، تب اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو نجات ملی وہاں سے نکل کے، لیکن یہ بار بار اپنی عہد شکنی سے باز نہیں آئے اور ان پر طرح طرح کے عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ حتیٰ کہ ان کے بارے میں کلام پاک میں کہا گیا کہ یہ ایک ایسی عظیم امت تھی جس کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی تھی، لیکن یہ بار بار اللہ تعالیٰ سے نافرمانی کرتے، روگردانی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب بھیجتا رہا۔ ان کے معاملات یہ ہوتے تھے کہ ان کے معاملات انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوا کرتے تھے۔ ان کا آغاز بھی ہوا تو 2 نبیوں سے ہوا، ایک رسول اور ایک نبی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ اور جب ان کا اختتام ہوا تب بھی اس وقت بھی ان کے یہاں 2 نبی موجود تھے، ایک رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے ان کے بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اور یہ جو 1400 سال کا ان کا عرصہ ہے، تاریخ ہے، کوئی سا بھی ایک ایسا لمحہ نہیں رہا جب ان کے بیچ کوئی نبی نہیں رہا، لیکن ان کو پھر وہاں سے نکال دیا گیا۔ انہوں نے عہد شکنی کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا اور ان کے اللہ تعالیٰ نے کہا بھی تھا ان پر کہ تم زمین پر 2 مرتبہ جو ہے روگردانی کرو گے اور تمہارے پر عذاب اسی طرح سے بھیجے جائیں گے۔ ان کو سب سے پہلے اب سے 70 عیسوی کے اندر بخت نصر کے ذریعے ان پر عذاب بھیجا گیا۔ اس وقت بخت نصر نے ان کو قتل عام کیا اور 6 لاکھ کو اپنے ساتھ ریوڑ کی طرح سے، بھیڑ بکریوں کی طرح سے ہانک کر کے لے گیا۔ اس کے بعد دوسرا عذاب آیا ان کے اوپر جنرل ٹائٹس کے ذریعے، جو رومن امپائر تھی، وہ اس وقت جو تھا پورے کی پوری وہ رومن امپائر جو تھی پوری عیسائی میں کنورٹ ہو گئی، کیونکہ اس وقت جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے جانتے انہوں نے سولی چڑھائی دیا تھا۔ یہ تو ان کا جو ہے کہ اسلامی یا جو کلام پاک کے اندر جو پس منظر ہے، وہ تمام تر چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ لیکن جب ان کے ساتھ میں جب انہوں نے عیسائیوں نے وہاں سے نکال دیا جنرل ٹائٹس کے ذریعے، وہاں سے یہ ہٹا دیے گئے وہاں سے، تو اس وقت جو بیت المقدس جو ہے جس کے لیے تمام تر جنگیں جاری ہیں اور مسلمانوں کا جو ہے ایمان کا بھی حصہ ہے کہ وہ پہلا جو ہے یا قبلہ اول وہی ہے، اس کے بارے میں تو وہ اس وقت عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ اور جب ان کو وہاں سے نکالا گیا تو حضرت عمر فاروق تعالیٰ عنہ کے ذریعے جب وہ فتح ہوا ہے تو وہاں نکالا گیا، تو عیسائیوں نے یہ شرط رکھی تھی، مسلمانوں نے یہ شرط نہیں رکھی تھی کہ یہاں پر نہیں بسیں گے۔ انہوں نے تو یہ شرط رکھی تھی کہ یہاں اس خطے میں یہ آباد ہو ہی نہیں سکتے عیسائیوں نے، لیکن حضرت عمر فاروق تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ ایک نرمی برتی کہ یہ یہاں پر آئیں گے اور اپنی زیارت کر کے، کیونکہ مقدس مقامات ہیں ان کے یہاں پر، بیت اللحم وغیرہ یہ سب چیزیں، تو ان کی زیارت کریں گے، چلے جائیں گے۔ لیکن وہ جو تھا چلتا رہا اور اس کے بعد اس کو بالفور ڈکلیریشن کے ذریعے جو تھا وہ اس کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہاں ان کو رہنے کی پرمیشن بھی دی گئی، اور یہ بہت ہی، جیسے میں نے کہا نا، یہ میں نے تاریخ جو آپ کے سامنے بیان کی تھی، فرعون کے وقت ان کا حالات تھے، اسی سے لگ بھگ ملتے جلتے اس وقت حالات ان کے دنیا کے اندر تھے، اور ان کو لا کر کے وہاں پر آہستہ آہستہ بسا دیا گیا۔ جو بالفور ڈکلیریشن کے ذریعے جب وہاں پر یہ آ کر کے رہنے لگے، اور اس میں تو انہوں نے حالات ایسے کیے کہ ایک آدمی وہاں پر آتا تھا، 4 آدمی ان کے ساتھ مسلح ہوتے تھے۔
تو پہلے جنگ عظیم کے بعد پھر اس کے اندر ایک اور ریولوشن آیا کہ عرب اسپرنگ ریولوشن کے ذریعے عربوں سے کہا گیا کہ تمہاری زمینیں، کہ اس وقت سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا گیا، ان سے کہا گیا تمہاری زمینیں، تمہارا حق خلافت. تو عربوں نے اس وقت بغاوت کر دی. جو شریف مکہ ہے اس نے بغاوت کر دی. وہاں سے پھر اس کے بیٹوں کو، جب وہاں سے ترک وہاں سے چلے گئے، جو وہاں کا گورنر تھا پاشا، وہ کچھ وہاں سے تبرکات لے کر کے وہاں سے چلا گیا، اور جو شریف مکہ تھا اس کے بیٹوں کو، کسی کو عراق کی حکومت، کسی کو کوئی حکومت، کسی کو کوئی حکومت، اس طرح سے دے دی گئی. اس طرح سے یہ ایک اس طرح سے اس کے حصے بکرے بن گئے اس کے سلطنت عثمانیہ کے، اور عربوں کو جو وہاں پر تھے ان کو اس طرح سے حکومت مل گئی. لیکن جب 1948 میں انہوں نے جنگ کا آغاز کیا تو انہوں نے وہ حصہ جو تھا، کچھ حصہ انہوں نے اس کا قبضہ لیا، اور انہوں نے وہاں سے پھر اس کے بعد اسرائیل کا قیام جو تھا اس طرح سے عمل کے اندر آیا. لیکن برطانیہ نے اس وقت یہ کیا تھا، یروشلم وغیرہ کا جو علاقہ ہے وہ اس نے اپنے پاس ہی رکھا. اس نے کہا کہ اس علاقے کو اس نے کہا برٹش پروٹیکٹ ایریا رہے گا. اس کو اوپر پھر آخر میں اس 1948 والی جنگ کے اندر اردن نے بھی اس کو اپنے قبضے میں لے لیا. پھر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ہم پہنچتے ہیں 1967 میں. 1967 میں اس نے شام پر حملہ کیا، وہاں سے گولان کی پہاڑی اور تمام تر چیزیں. آج بہرحال صورت حال یہ ہے کہ جو 1948 سے لے کر کے اس وقت تک کے جو حالات ہیں، اس کے اندر کوئی سا ایسا دن، کوئی سا ایسا مہینہ نہیں گزرا جب انہوں نے فلسطینیوں پر کوئی ایسا یہ ظلم نہ کیا ہو، کوئی مظالم نہ ڈھائے ہوں یا کسی کا قتل نہ کیا ہو. اب اسی کے پاداش میں ایک تو یہ، کیونکہ حکومت جو ہے وہ غاصبانہ حکومت ہے یہ، کیونکہ آپ نے کسی کو اپنے گھر میں اگر پناہ دی اور وہ آپ کے اس میں گھر میں قبضہ کر لے تو اس کو کیا کہیں گے. تو اسی سب پر سب سے پہلے جانتے ہیں فاروق صاحب سے کہ فاروق صاحب اس کے اندر جو اس وقت اسرائیل وہاں پر موجود ہے، اور اس وقت جو حالات اس وقت بگڑ گئے، ہم کسی بھی جارحیت کو سپورٹ نہیں کرتے کسی بھی طریقے کے. کوئی بھی ایک انسان عادت ہوگا، ظاہر سی بات ہے انسانیت جارحیت کو سپورٹ نہیں کرے گی. لیکن اس میں عربوں کا کتنے ذمہ دار ہیں، عرب کتنے گناہ گار ہیں جو اس وقت یہ ریاست وہاں پر قائم ہے. یہ بات آپ نے صحیح کہی کہ کسی بھی طرح کی جارحیت اور تشدد کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی ہے. پہلی بات وہ چاہے کسی کی طرف سے بھی ہو. جی جی. دوسری بات یہ ہے کہ ظلم بھی چاہے کسی کی طرف سے ہو، ظلم کا سپورٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. جی سر. رہی بات یہ کہ اب دیکھنے کا نظریہ چونکہ دنیا کا بدل رہا ہے. جی جی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا دو خیموں میں بٹ رہی ہے. جی جی. ایک فلسطینیوں کو جارحیت کا وجہ بتا رہا ہے، ان کو سبب بتا رہا ہے، اور دوسرا جو ہے اسرائیل کو. جی جی. یہ ایک دم صاف صاف نظر آ رہا ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اس موجودہ حالات میں جو یہ ہوا ہے واقعہ، اس میں جو ہے اقوام متحدہ کی جو میٹنگ ہوئی جی، اس میں کسی مطلب اتفاق نہیں ہو سکا، کسی سولوشن پہ نہیں پہنچ سکے. اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے، کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے وہ صحیح ہے. اس لیے اس کی بنیاد میں جانے کی ضرورت ہے کہ وجہ کیا ہے. جی. جب تک ہم لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آخر یہ لڑائی کیوں ہو رہی ہے، کیوں کچھ لوگ جو ہے فلسطینی کیوں اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، اسرائیل کیوں لڑ رہا ہے، دونوں کی جو بنیادی وجہ ہے وہ کیا ہے. دیکھیے میری نظر میں سب سے پہلے جو ہوا وہ یہ ہے کہ ابھی بھی بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ اسرائیل کی یہ زمین تھی، پہلے یہ یہاں رہتے تھے، پھر بے دخل کر دیے گئے اور پھر یہ آ گئے. یہی تو بالفور ڈکلیریشن ہے، ایک بنایا ہوا مفروضہ ہے. جی. دیکھیے قومیں جب ہم کسی بھی جب ان کو ہم بتاتے ہیں کہ بے دخل کر دیے گئے تو ہم کب کی بات کرتے ہیں؟ 70 نہیں، 70 نہیں، 600 اچھا 608 قبل مسیح کی بات ہے، جب یہ جو ہے، اور اس سے پہلے یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے کئی 100 سال پہلے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو ان کی تاریخ وہ 1000 سال پہلے کی، وہ تو اس سے پہلے. جی. اچھا آپ تب کہ دنیا پورے گلوبل ایک سیناریو کی بات کریں گے کہ اس وقت کتنی آبادی تھی دنیا کی، کتنے لوگ تھے. تو اگر ایسے دیکھا جائے تو ایسے لگے گا کہ یار یہاں کسی بھی ملک میں جو پہلے رہ رہا تھا وہ اس کی زمین ہو گئی. ایسا نہیں ہوتا ہے. دنیا میں قومیں آتی ہیں، پھیلتی ہیں، بڑھتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کسی ایک خطے کو لوگوں کو یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں یہ تو یہیں کے بسوباسی ہیں اور یہیں رہتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ جب پھیلتے گئے، لوگ بڑھتے گئے،
آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے آخر موسیٰ علیہ السلام کی ہی اگر بات کی جائے عیسیٰ علیہ السلام سے کافی پہلے کی، تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اگر کہا جائے کہ یہ بنو اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کی طرف آئے، جی تو کہاں سے آئے؟ مصر سے آئے، مصر سے آئے، اور مصر میں ان کو ستایا گیا، وہاں سے نکالے گئے. جی تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو بھائی وہ تو مصر کے ہوئے. اور پھر اس سے پہلے کی اگر بات کی جائے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے جب رومن پورا ایک وہ ہو گیا، تو وہی تو میں جاننا چاہ رہا تھا. اصل لڑائی کیا تھی؟ یہود اور عیسائیوں کی ہوئی، جو سب سے کھل کر سامنے آئی جب رومن اس میں آئے اور ان کو تہس نہس کیا گیا اور ظلم زیادتی کی گئی. آپ نے صحیح کہا، 637 عیسوی میں جب فلسطین پر مسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں قبضہ ہوا جی، اور یہ اسلامی خلافت کے انڈر میں آ گیا، اس وقت آپ یہ دیکھیں عیسائی جو ہے اسرائیل کے ساتھ خوب ظلم زیادتی کر رہے تھے. اس وقت یہود کے لیے جو اسرائیل بنی اسرائیل ہیں ان کے ساتھ مسلمانوں نے رواداری کا سلوک کیا اور ان کے آنا جانا بند نہیں کیا، بلکہ ان کو اور آسانی ہو گئی، ان کے لیے آسانی رکھی اس میں. جی، جب ہولوکاسٹ ہوا اور جب ان پر ظلم زیادتی کا پہاڑ توڑا گیا تب بھی یہ یہاں آتے رہے ان کے ساتھ. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے وہ چاہے عیسائی ہوں، چاہے یہود ہوں، چاہے مسلم، یہ سب کے لیے جو ہے ایک مقدس جگہ ہے، سبھی کے لیے مذہبی. اسی لیے تو حضرت فاروق تعالیٰ عنہ نے اس کی وہ پرمیشن دی تھی. جی، ایسا نہیں ہے جی کہ یہ ان کی اپنی زمین ہے. اگر ایسے کہا جائے تو بھائی تو ان کی بھی زمین ہے. تو یہ تو یہ اسپین وغیرہ سب مسلمانوں نے وہاں کیا تھا، تو پھر وہ بھی اس پر بھی جا کے مسلمان اپنا حق دیتا سکتے. میں جو ہے ادھر آ رہا ہوں تھوڑا سا آگے بڑھانا بات کو. یہ جو آپ نے کہا جو کہ ظاہر سی بات ہے یہ اب ان کا ایریا کہ کوئی آدمی وہاں سے نکال دیا گیا یا پھر اس طرح جغرافیل اسٹیٹ بنتی ہے، اور حقیقت بات ہے اس کے اندر کوئی وہ بھی نہیں ہے. تو میں آصف صاحب اگر آپ سے جاننا چاہوں اس کے اندر، جیسے میں نے بات کی جو بلفور ڈکلیریشن کے اندر، اس کے اندر برٹش جو پرائم منسٹر تھا اس نے روتھشائلڈ سے جو وعدہ کیا تھا کیا کیا تھا؟ اس نے یہ تو کہا تھا جہاں سے تم کو نکالا گیا تو وہیں پر تمہیں جانے کا، بسنے کا وہاں پر حق ہے تمہیں رہنے کا، اس لیے تمہیں وہاں پر بسائیں گے. ان سے وعدہ کیا گیا تو ان کو زمین بھی وہاں دے دی گئی. تو اس کے لیے میں جاننا چاہ رہا ہوں عربوں کا کتنا قصور ہے، کتنے ذمہ دار ہیں عرب اس کے لیے؟ خلافت عثمانیہ کو توڑنے میں بھی ان کا ہاتھ تھا. ہمارے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا اپنے راستے پر چلتی رہتی ہے اور دنیا چلانے والے اپنے طریقے سے اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ کوئی بڑا نایاب واقعہ نہیں ہوا کہ کوئی سلطنت بکھر گئی. کوئی بھی سلطنت یہاں ہمیشہ قائم رہنے کے لیے نہیں آئی ہے، اور سلطنتیں جب بکھرتی ہیں تو کچھ نہ کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں، کچھ غلطی جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے جس پہ ہم لوگ بعد میں چرچا کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ خلافت عثمانیہ اس وقت تک کافی کمزور ہو چکی تھی، اور یہ تقریباً 40 کنٹریز میں پھیلی ہوئی تھی خلافت عثمانیہ. جس طرح کہ وہ آج کا یونائٹڈ کنگڈم جو ہے، برٹش امپائر جو ہے، وہ بھی اسی طرح پھیلا ہوا تھا. تو جب یورپ میں یہود کے خلاف ہنگامہ آرائی ہوئی اور مار کاٹ شروع ہوا یورپ کے اندر، تو جنگ عظیم بھی، اصل میں جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم، یہ دونوں کے لیے سبب جو بنے وہ یہود ہی بنے. صحیح بات ہے. جنگ عظیم کا سبب بنے ہیں یہود بنے. ہوا کیا کہ یہودی ایک تو کہ محنت کش قوم ہے. آپ کو یاد ہوگا فرعون جو تھا محنت کے کام کے لیے یہودیوں کو ہائر کرتا. جی جی، اس سے یہ پتا چلا کہ یہ بہت زیادہ ہارڈ سچویشن میں بھی ورک کر سکتے. دوسرا ایک اور بھی اس کا پہلو آپ نے کہا نا محنت کش، ساتھ ساتھ وہ غلام بھی تھے اس وقت، ان کی حالت ہی ایسی تھی ان کی. دوسرا یہ کہ چونکہ وہ غلامی میں مبتلا آدمی محنت کش جسمانی طور پہ کب ہو سکتا ہے جبکہ اس کو راحت کا سامان نہ ملا ہو. مزدور اسی وقت وہ بن سکتا ہے. تو چونکہ فرعون نے ان کو غلام بنا لیا تھا تو ان سے محنت کے کام لیتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ اللہ کی ایک پسندیدہ قوم تھی تو اس کے اندر ٹیلنٹ تو تھی، غلامی میں رہتے ہوئے بھی ان کے ہاں ٹیلنٹ تھا. تو جب یہ قوم کسی بھی علاقے میں بسی تو اس قوم نے وہاں خوشحالی کا سامان تو پیدا کیا، اس میں دو رائے نہیں ہے.
تو جب یہ یورپ کے اندر گئے تو انہوں نے کیا کیا، وہاں کے سسٹم پہ دھیرے دھیرے کنٹرول کرنا شروع کیا. چنانچہ تمام بینکس پہ یہود کے کنٹرول ہو گئے، بعد میں تمام یونیورسٹی. شروع میں تو بہت بری حالت تھی. جب وہ جو آپ جس کی بات کر رہے ہیں وہ جب مسلمانوں نے علاقہ فتح کر لیا، حتیٰ کہ اسپین کا ایک وقت میں یہودیوں کے اور مسلمانوں کے ریلیشن آپس میں تعلقات اتنے اچھے تھے، ایک وقت میں مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کر کے وہاں کا وزیر اعظم بھی یہودی بنا دیا تھا. تو اس وقت اس کے بعد سے تو اس وقت کے بعد سے ان کے حالات جو ہیں وہ تھوڑا سا سازگار ہوئے، بڑھے ہیں آگے، اور انہوں نے لیکن یہ اپنی چالاکی سے باز نہیں آیا. جب یورپ میں ان کا زور بڑھا تو وہاں سے ایک شخص پیدا ہوا ہٹلر. اسے یہ لگا کہ اس نے تو پورا ہر چیز پہ کنٹرول کر لیا ہے. اس کے خلاف دھیرے دھیرے وہاں کے انڈیجنس پیپل جو تھے، وہاں کے مقامی لوگوں میں غصہ بڑھا. چونکہ یہود میں ایک خرابی کیا ہے، جس میں ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کے اندر کچھ خرابیاں بھی ہوتی ہیں. خرابی یہ ہے کہ جب وہ سسٹم کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو اتنا زیادہ گریپ ان کا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچانا چاہتے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ان کو لا کر بسایا گیا یورپ سے، عثمانیوں نے بسا دیا، پہلے تو آنے دیا، اس کے بعد پھر برٹش امپائر نے ان کو لا کر یہاں بسایا، تو یہ پہلے مزدور کی حالت میں تھے. ان کا ویلکم کیا، ان کا ہمیشہ یہی رہے، مظلوم بن کر کے آئے اور بعد میں اسی پر قبضہ کر لیا، اسی ساتھ غداری کی انہوں نے. بہتر کیے، انہوں نے چیزوں کو کنٹرول کر لیا. جی اب یہ کوئی چیز اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے ہم وطنوں کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اسی وجہ سے ہٹلر نے ان کو مارا، اور اسی وجہ سے فرعون بھی ان کا باغی ہوا، ان کے خلاف ہوا. فرعون والا تو بات دوسری، فرعون تو ظلم زیادتی ان پر کر رکھی تھی، اس وقت ان کی حالت ایسی نہیں تھی. خیر آگے بڑھاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ رومن امپائر میں بھی جو ناراضگی تھی، نہیں وہ رومن امپائر میں جو ناراضگی تھی وہ اور وجہ تھی. وہ ظاہر سی بات تھی، اس وقت انہوں نے ان کے حالات جو تھے، ان کے مذہبی معاملات ان کو دے رکھے تھے. اور جو جب رومن امپائر جو تھی وہ پوری عیسائی ہو گئی ہے تب، کیونکہ یہ کہتے تھے نعوذ باللہ من ذالک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باسٹرڈ چائلڈ. ایک سینٹنس اور اس میں جوڑ دوں کہ جب یہ پاور میں آتے ہیں تو ایک سنتولن جس کو کہا جاتا ہے، بیلنس، وہ قائم نہیں رکھ پاتے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ ابھی وہاں کا ڈیفنس منسٹر کیا کہتا ہے کہ فلسطینیوں کے پانی کاٹ دیے جائیں گے، تو کاٹ رکھے، ان کا فوڈ سپلائی کاٹ دیا جائے گا، ان کے ہاسپٹل ختم کر دیے جائیں گے، ان کو نیست و نابود کر دیا. یہ ایک اگر کنٹری ہے، اسرائیل اگر ایک کنٹری ہے تو کسی کنٹری کا ڈیفنس منسٹر اس طرح کی بات کر سکتا ہے؟ یہ ظالمانہ باتیں ہیں اور یہ ظالمانہ روش کا اظہار ہے. میرا خیال ہے اس کی جتنی بھی زیادہ مذمت کی جائے وہ کم ہے. جی بھائی صاحب آپ کے پاس آتے ہو، جیسے ابھی انہوں نے بات کی اور آصف صاحب نے، تمام تر چیزیں جنگ یا کوئی بھی لڑائی کب ہوتی؟ جب عدل اور انصاف قائم نہ ہو. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جو طاقتور حلقہ ہے، یورپ ممالک ہیں یا امریکہ، یو ایس اے، برٹش، وہ کھل کر کے اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں اور انہوں نے اس کو بسایا بھی تھا. جب یہی ہم نے حال دیکھا تھا یوکرین کے اندر، تو آپ کو یاد ہوگا BBC کا رپورٹر کیسی رپورٹنگ کر رہا تھا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں بلانڈ ہیئرس اور بلو آئیز، یہ ہمارے لوگ ہیں، اور باقی دنیا کے لوگ وہ انسان نہیں ہیں کیا؟ آج اس کے ساتھ جب یہی کام اسرائیل کرتا ہے تو وہ اس کو اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں. پھر اس کے جب فلسطین کی طرف سے یہ تمام تر چیز، ہم کسی بھی جارحیت کے سپورٹ میں نہیں ہیں، تو یہ کون سا عدل و انصاف کا پیمانہ؟ تو جنگ تو اس طرح سے جاری رہے گی اگر اس طرح سے عدل و انصاف نہیں کریں گے آپ قائم. تو نہیں، بالکل یہ بات درست ہے. اور ایک فارسی کا ایک قول ہے بہت ہی مشہور ہے کہ تنگ آمد بجنگ آمد. آپ اگر کسی کو اتنا زیادہ تنگ کریں گے کہ بھئی وہ جو ہے مجبور ہو جائے اس طرح کا کوئی ریئیکشن دینے کے لیے، تو صورتحال جو ہے مشرق وسطیٰ کی اور بالخصوص جو فلسطین اور اسرائیل کا جو تنازع ہے، اس کا جو سب سے اہم پہلو ہے وہ یہی ہے کہ 1967 کی جنگ کے بعد سعودی عرب نے ایک طرح سے قیام امن کے لیے ایک مسودہ پیش کیا ہے جو تقریباً 15-20 سال سے پینڈنگ میں ہے، زیر التوا ہے. سعودی عرب کا اس میں کہنا یہ تھا کہ بھئی ٹھیک ہے، پہلے تو عرب ریاستیں 1967 کی جنگ ہی اس لیے ہوئی تھی کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اب بات یہاں تک آ گئی تھی کہ بھئی ٹھیک ہے، ہم اسرائیل کو بھی مان لیں گے، لیکن ایک خود مختار اور ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہونا چاہیے. اور اسرائیل وہاں تک واپس جائے، یعنی 1967 کی جو صورتحال تھی
وہ جو ہے وہاں پہ اسرائیل کو آنا ہوگا، اور 1967 کے بعد جتنے علاقے اس نے قبضہ کیے ہیں وہ سارا واپس ہوگا، اور وہ سب جو ہے اور ایک آزاد فلسطینی مملکت کا قیام عمل میں آئے گا۔ سوال یہ ہے کہ بھئی جیسی نیت ہوتی ہے تو اس کا جو ہے، تو اب جو ہے بہت سارے معاہدے ہوئے، اس میں جو ہے سب سے لیٹسٹ ون جو تھا وہ تھا ایک اوسلو ایگریمنٹ، جی اوسلو جس کے اندر کیا اس کے بعد بھی کبھی کسی نے ان معاہدے کا پاس و لحاظ کیا ہے؟ تو سب سے زیادہ وائلیشن تو اسرائیل کی طرف سے ہوا، اس نے کبھی کسی عالمی معاہدے کو تسلیم ہی نہیں کیا ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ لیٹسٹ دیکھیں تو ابھی کچھ مہینوں پہلے تک جن کو ہم بولتے ہیں سیٹلرز، تو جو جیوش سیٹلرز ہیں ان کی کالونیز، ان کی آبادیاں، اور وہ بالکل بسائی جا رہی ہیں۔ اور آج اگر آپ صورتحال دیکھیں جو موجودہ فلسطین ہے تو وہ ایک طرف ہے مغربی کنارہ اور ایک طرف غزہ کی وہ جو ہے پٹی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ غزہ خود جو ہے وہ کبھی فلسطین کا حصہ نہیں تھا، غزہ تو بیسیکلی مصر کا حصہ تھا جس پہ اسرائیل نے ایک جنگ کے بعد قبضہ کیا تھا۔ بعد میں وہ فلسطینی پناہ گزینوں کو جو ہے اس کا ایک طرح سے وہ مسکن ہے۔ تو فلسطینی تو بیچارے بے گھر و بار ہیں اور جو ہے ان کا کچھ نہیں ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ بہت زیادہ پش کریں گے تو اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، اور 75 سال سے، آج سے نہیں، جب سے اسرائیل کا قیام عمل میں آیا ہے تب سے لے کر اس نے انسانیت سوز مظالم فلسطینیوں کے خلاف جاری رکھے ہیں، اور اس کا اظہار ہمیں اچانک لگتا ہے کہ بھئی حماس کی کارروائی اچانک ہوئی، لیکن جب آپ اس کے ایک تسلسل کو دیکھیں گے تو کیا اسرائیل نے فلسطینیوں کے خلاف جو کارروائیاں کی ہیں، کیا وہ اعلان کر کے اس نے کچھ ایسا کیا ہے کہ بھئی پہلے اعلان کیا ہے کہ نہیں ہم آ رہے ہیں نکل جاؤ؟ جب اسرائیل چاہتا تھا، جیسا چاہتا تھا، جب چاہتا تھا فلسطینی علاقوں میں داخل ہو گیا۔ فلسطینیوں کے جو ہے اگر وہ کوئی کسان ہیں، مزدور ہیں، تو ان کی کسان کی جو فصلیں ہیں اس کو برباد کر دیا اسرائیلی افواج نے۔ ان کے جو ہے کھیت ہیں، زیتون کے پیڑ ہیں، ان کو انہوں نے کاٹ دیا۔ تو وہ جب چاہتے تھے، جیسا چاہتے تھے، اور اب بھی ہم روزانہ سنتے تھے کبھی بچوں کو مار دیا، کبھی اس کو مار دیا۔ ابھی آپ دیکھیے کہ بہت لمبی داستان ہے، 75-80 سال کی۔ اس لیے ہم اس کو جو ہے اسپونٹینس کہیں گے، لیکن اس کو یہ بولنا کہ بھئی اس نے اسرائیل نے کیا، حماس نے کیا، وہ ایک وار کی کنڈیشن میں یا اس سچویشن میں وہ خطہ ہمیشہ سے ہے اور گزشتہ 75 سال سے ہے۔ یاسر صاحب، اگر آپ سے جاننا چاہیں تھوڑا سا آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے سنیں فرمایا تھا کہ قرب قیامت عربوں کے لیے تو تباہی ہے۔ عربوں نے اپنے لیے بہت ساری چیزیں کی اور اسرائیل کے لیے جنگ بھی لڑی، اور اس کے بعد جا کے UN میں اور اسی امریکہ سے گہار لگاتے رہے جنہوں نے اس کو پیدا کیا اور جو اس کی رکھوالی کرتے رہے۔ آج اس کنڈیشن پہ آ گئے تھے کہ یہ لوگ اس طرح سے کہ کئی کنٹریز نے، گلف کے کئی کنٹریز نے اس کو قبول بھی کر لیا تھا اور اس سے اپنے تعلقات بھی بحال کر لیے تھے، یہاں تک کہ اب سعودی عرب کے بھی کچھ تعلقات بحال ہونے والے تھے۔ تو اس سب کے اندر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو جنگ جو ہے اگر مان لیجیے ایکسیڈ ہوتی ہے تو کیا عربوں کی وہ جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائی کہ عربوں کے لیے تباہی ہے، کیا ایسا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو؟ دیکھیے، قرآن کی ایک آیت ہے کہ جو تمہارا دشمن ہے تم اس کے ساتھ بہتر سلوک کرو تو ایک دن دیکھو گے کہ جو تمہارا کٹر دشمن تھا وہ تمہارا قریبی دوست بن گیا۔ میں اس پوائنٹ پہ آؤں گا جو آپ نے سوال اٹھائے ہیں، میں اس سے تھوڑا ہلکا سا اختلاف کرتے ہوئے میں اس پوائنٹ پہ آ رہا ہوں۔ دیکھیے، یہیں پہ ایک بڑی سازشی تھیوری ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں انٹرنیشنل گلوبل سیناریو کیا ہے، اس ایونٹ کے ہونے کے پیچھے کا واقعہ کیا ہے۔ جی، جب تک ہم ایونٹ کے پیچھے کے واقعہ سے اس کی کڑی کو نہیں جوڑیں گے چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ ہمیں یہ لگے گا کہ ایک گروپ جو ہے حماس نام کا وہ اٹھا اور اس نے حملہ کر دیا اور اس کے بعد ریئیکشن میں اسرائیلی حکومت نے حملے کر دیے، لیکن بات اتنی سی نہیں ہے۔ دیکھیے ہوا کیا تھا، عربوں کو بہت دنوں کے بعد، بہت اسٹرگل کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ کرسچنز ورلڈ نے یا خاص کر امریکنز نے اور یوروپینز نے اسرائیل کا بہت فائدہ اٹھا لیا، ان کے ٹیلنٹ کا فائدہ اٹھایا، ان کی جو سائنٹیفک نالج ہے اس کا فائدہ اٹھایا۔ تو عربوں کو اور مسلم دیشوں میں کنفیڈنس آیا۔ جب کنفیڈنس آتا ہے تب آپ ٹیبل پہ ٹاک کرنے بیٹھتے ہیں۔ جی، ٹیبل پہ اس وقت تک آپ ٹاک کرنے نہیں بیٹھتے ہیں جب تک کہ آپ کے اندر کنفیڈنس نہیں آتا۔ جی، نہیں آتا۔ تو عربوں میں جب کنفیڈنس آیا، ترکوں میں جب کنفیڈنس آیا، تو انہوں نے
اپنے سفارتکاروں کو بھیجا اور وہاں سے جو کہتے ہیں نا فیل گڈ فیکٹرز پیدا کرنا، وہ پیدا کرنا شروع کیا۔ ترکی نے بہت جلد اپنے رشتے بہت تیزی سے بہتر کرنا چاہ رہا تھا ترکی اسرائیل کے ساتھ۔ ترکی تو بحالی رشتے سعودی عرب بھی بالکل بات چیت کے مرحلے میں تھی اور یہ رشتہ بہت تیزی سے گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ دبئی نے اپنے رشتے بحال کر لیے تھے، یو اے ای نے، کویت کی بات چیت چل رہی تھی، قطر تھوڑا الگ اسٹینڈ لے رہا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ قطر کو بھی منا لیا جاتا، سمجھا لیا جاتا۔ ابھی آپ دیکھیں ایک وار ابھی فوراً ختم ہوئی ہے، ابھی ہفتے بھی نہیں گزرے ہیں، ایک وار چلی کاراباغ میں، کاراباغ، ہاں جی جی، وہ ارمینیا آذربائیجان کر لیا تھا 90 کی دہائی میں۔ جی، اس وار میں روس جو ہے ارمینیا کا ساتھ دے رہا تھا، فرانس ارمینیا کے ساتھ کھڑا تھا، یورپ ارمینیا کے ساتھ کھڑا تھا، ایون امریکنز جو تھے وہ سافٹ کارنر ارمینیا کے لیے رکھتے تھے۔ لیکن آذربائیجان کے لیے کون کھڑا ہوا؟ ترکی کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی فوج تک، کہا جاتا ہے کہ اپنی فوجیں بھی لگائیں، مطلب ماہرین کو لگایا، فوج کو نہیں لگائی، ماہرین کو لگایا، اپنے ڈرونز، بیرکٹرز ڈرونز سپلائی کیے اور اپنے انجینئرز بھیجے۔ اس کے ساتھ جو اہم رول ادا کرنے والا کوئی کنٹری تھا، تو جانتے ہیں وہ کون تھا؟ جی، وہ اسرائیل تھا۔ جی، اسرائیل آذربائیجان کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی، 40 دن کی جنگ ختم ہوئی جب، تو اس نے اپنے زیادہ تر علاقے کھو دیے تھے ارمینیا کھو چکا اور کاراباغ جو ہے آذربائیجان کے حصے میں آ گیا تھا۔ کچھ علاقے رہ گئے تھے جو 2 ہفتہ قبل ایک جھڑپ ہوئی اور اس میں وہ علاقہ بھی آذربائیجان کے پاس آ گیا۔ اب آپ اس کو ایسے جوڑ کر دیکھیے، اس کے بعد یہ گھٹنا ہو گئی، کیا ہو گیا؟ حملہ ہو گیا اسرائیل پہ۔ جی، ایک ہفتہ کے بعد یہ حملہ اسرائیل پہ ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے آپ اس کو جوڑیے جو کہ ہوا یوکرین میں۔ جی، روس نے ایک پائپ لائن بنایا اور وہ پائپ لائن ڈائریکٹ جو ہے نارتھ اسٹریم اس کو کہا جاتا ہے، اور وہ پائپ لائن روس سے چلتی ہے اور فن لینڈ کے گلف ہوتے ہوئے اتر جاتی ہے کہاں؟ جرمنی کے اندر۔ جی، جب یہ اس گلف سے اتر کر جرمنی ڈائریکٹ یہ پائپ لائن جاتی ہے تو امریکہ میں ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کس بات کا ہنگامہ؟ کہ یورپ جو ہے امریکہ کی غلامی سے نجات پا رہا ہے۔ یورپ تو پہلے سے نکلنا چاہ رہا تھا۔ دیکھیں، ایک تو کہ ساؤدرن اسٹریم تھا جو کہ یوکرین سے ہو کر گزرتا تھا، ساری سپلائی جو ہے پیٹرول کی، تیل کی یوکرین سے ہو کر گزر رہی تھی۔ تو جرمنی کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی وار کی صورت میں میڈیٹرینین میں اگر کوئی وار ہو تو ہماری سپلائی لائن رک جائے گی۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اپنا اوپر سے ایک لائن لیا جس سے آگ بگولا ہو گیا امریکہ، اور اس نے کیا کیا؟ ایک عراق کی وار کی آگ، ایک یوکرین میں وار کی آگ بھڑکا دی اور پورے یورپ کو پھر اپنے پاؤں پر، وہ جس سے یورپ، ایک منٹ میں یہ کہہ دوں، پورے یورپ کو ایک ہی دن میں اپنے پاؤں کے قدموں کے نیچے بیٹھا دیا۔ اب آج یورپ کے بارے میں سارا بیان کہاں سے آتا ہے؟ امریکہ سے آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے یورپ کوئی اس کی ترجمانی کر رہا ہے، الگ انٹیٹی نہیں بلکہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ ایک منٹ، اب میں یہاں ایک اور بات کہتا ہوں، یہ جو آپ دیکھیں اس کا لوکیشن کیا ہے، اسرائیل کیا کر رہا تھا؟ جس طرح یورپ الگ سے اپنی بات چیت کر رہا تھا، ملکوں کے ساتھ سمجھوتے کر رہا تھا اور ایک آزاد طریقے سے اپنے فیصلے لے رہا تھا، امریکہ کو یہ برداشت نہیں ہوا، اسی طرح اسرائیل بھی امریکہ سے دور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب اسرائیل نے عربوں کے ساتھ بہتر رشتے کرنا شروع کر لیے، جب اسرائیل نے روس کے ساتھ اپنے رشتے کو سدھارنا شروع کیا، تو کیا ہوا؟ امریکہ کے اندر ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، اور یہ ہنگامہ اتنا زیادہ بڑھا کہ وہاں ایجنسیوں میں یہ بات آئی کہ اسے قابو میں کرو۔ اگر اسرائیل بھی نکل گیا تو گویا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکن بھی وہ بھی سازش سے اور پورے یورپ سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑ جائے گا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ سازشی تھیوری ہے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو ٹریپ کیا ہے، امریکہ نے مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے اسرائیل کو اپنے کنٹرول میں لیا ہے اس حملے کے ذریعے، جس طرح سے یورپ کو کنٹرول کرنے کے لیے یوکرین میں جنگ کی آگ بھڑکائی۔ اس وقت جو دنیا کے اوپر اس جنگ کے جو اثرات جو ہیں وہ کیا مرتب ہونے والے ہیں اس وقت میں، کیونکہ اس وقت دنیا 2 حصوں میں بٹتی چلی جا رہی ہے؟
دنیا تو دو خیموں میں رہے گی ہی، اس لیے کہ دیکھیے کوئی بھی جب کسی پہلے ابھی کچھ وقت پہلے ایک دم یہ ہو گیا تھا نا کہ امریکہ کا راج ہو گیا تھا، اب اس وقت جو ہے دو حصوں میں بڑھتی چلی، پھر وہیں آ رہی ہے دنیا. کچھ چیزیں تو ہیں. اگر آپ دیکھیں جی کہ پہلے بھائی ایک طرف جرمنی، آسٹریا، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، اس کے بعد کے حالات، سرد جنگ، جو بھی جتنی چیزیں ہیں آپ دیکھیے تو ہمیشہ دنیا دو خیموں میں رہی ہے. اور یہ نیچرل بھی ہے، کیونکہ جو طاقتور ہوتے ہیں وہ اپنا ایک خیمہ بنا کے رکھتے ہیں. جی جی تو وہ کہیں نہ کہیں اس کا ایک اثر ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی کہیں کسی ملک میں لڑائی پھرتی ہے یا کسی ملک میں ضرورت یا ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے، اور اس طرح سے جب تک اب چونکہ سرمایہ دارانہ نظام ہے تو جہاں مارکیٹ بنانی ہوتی ہے وہاں بھی دنیا دو خیموں میں نظر ہی آتی ہے. جو پاورفل ہیں وہ اپنی چلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ابھی چونکہ اقوام متحدہ کی میٹنگ میں بات صاف ہو چکی ہے. جی ظاہر سی بات ہے کسی ایک سولوشن میں نہ پہنچنا، دنیا دو حصوں میں بٹ گئی. اچھا دوسری بات اس سے ایک بات اور مضبوط ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم کسی ایک کو ایسے ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر ملک کا اپنا مفاد ہوتا ہے. کسی بھی جگہ وہ اپنے ملک کے مفاد کے تعلق سے ہی اس ملک کو اسی نظر سے دیکھتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو. تو ہر ملک کا جب اپنا مفاد ہے، ہر ملک اپنے مفاد کے حساب سے ہی دیکھے گا، تو دنیا دو خیموں میں جائے گی. رہی بات یہ کہ اصل وجہ جو ہے، وجہ کیا ہے کہ اگر یہ مانا جاتا کہ بھائی پہلے تو فیصلہ ہوا تھا نا 1947 میں جب یہ بات آئی تھی، 48 میں 1947 میں جی اقوام متحدہ کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں ٹو نیشن تھیوری وہ دیا گیا تھا کہ بھائی دونوں آزاد ہوں گے. لیکن وہ تو 14 مئی 1948 کو جو ہے اسرائیل کو بنا دیا گیا. اچھا آپ نے بنا دیا تو دوسرے کے لیے بھی راہ ہموار کرنی چاہیے تھی، وہ بھی بنتا تو عدل انصاف ہوگا تو پھر لڑائی کیا ہے، کس بات کی ختم. لیکن ایسا نہیں ہوا. آج بھی اگر حماس اور غزہ کو چھوڑ دیا جائے تو فتح اور جو مغربی کنارہ کا علاقہ ہے یہ جو اس کا ہے وہ تو آج اس کی لڑائی لڑ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی ایک اسٹیٹ آپ تسلیم کیجئے. صحیح بات. تو یہ تو پوری دنیا کی ذمہ داری تھی، جو بڑے پاورز ہیں ان کی ذمہ داری تھی کہ ان کو تسلیم کیا جاتا. وہ تو انہوں نے خیر بات یہ جی کہ اب جب نہیں تسلیم کریں گے آپ تو کوئی بھی اس کے اپنے حقوق ہیں وہ بھی اپنے حقوق کے لیے لڑے گا، وہ بھی اس کے لیے راستے ہموار کرے گا. جی یہ مشکل ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ اب اوپر تو ان طاقتور ممالک کی بھی لڑائی ہوگی. میں وہی جو ہے وہ لڑیں گے. ظاہر سی بات ہے روس کے اس میں پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ ابھی جو مشرق وسطیٰ میں تھوڑی بہت ایک قربت آ رہی تھی، لوگ ایک اس میں پھر پہ آ رہے تھے، اب وہ پھر سے ان کے ٹکراؤ کی جو وہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے اس میں بھائی صاحب کہ ہم نے دیکھا کہ جو کنٹریز اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے والے تھے اور پہلے کچھ نے پھر نرم بیان دیے، پھر انہوں نے آہستہ آہستہ ان کے بیان میں اب سختی آ گئی اسرائیل کے خلاف. کہ ظاہر سی بات ہے وہ ایک علاقہ جو ہے غزہ کا وہ ایک اوپن جیل ہے. ایک طرف سے مصر کا بارڈر ہے وہ اسے بند کر رکھا ہے وہاں پر، اور باقی حصے میں اس کے سمندر ہے، تو نہ اس پہ دوائیں پہنچ رہی ہیں نہ کچھ پہنچ رہی ہیں. ایک طرح سے اوپن جیل ہے جس کے اوپر اسرائیل کے اپنے مظالم ہیں. خیر یہ تو ہم کہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ابھی فاروق صاحب نے کہا اپنے مفاد کے لوگ آتے ہیں. روس نے بیان دیا اس کے اوپر، یو ایس نے اپنا جنگی بیڑا بھیج دیا، یو ایس اے نے، امریکہ نے وہاں پر اس کے لیے. تو اس طرح سے دنیا جیسے دو خیموں میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو کیا مشرق وسطیٰ پورا کا پورا آپ اس میں کوئی بڑی جنگ کا آغاز ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بڑی جنگ اس کے اندر ہونے والی ہے یہاں پر؟ نہیں، جنگ تو دنیا میں ایک تسلسل رہا ہے ان کا. جی جنگیں ہمیشہ ہوتی رہی ہیں دنیا میں، کبھی کسی اس میں ریجن میں، کبھی اس میں. اس وقت جو ہے صورتحال میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا مومنٹ چائنا کا دیکھنا چاہیے، کیونکہ چین نے کوششوں سے ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کو اس نے بہتر کیا تھا علاقے میں. دوسرے یہ تھا کہ ہمیں جو ہے تھوڑا سا مومنٹ دیکھنا چاہیے کہ چائنا کا جو انفلوئنس ہے، اثر و رسوخ، وہ مشرق وسطیٰ میں ابھی پچھلے 2-4 سال پہلے اتنا نہیں تھا جتنا اب جو ہے ہوا ہے. جی تو چین کس حد تک الاؤ کرتا ہے امریکہ کو اس خطے میں دوبارہ اپنا جو ہے ایک کھویا ہوا وقار حاصل کرنے کے لیے. ابھی آپ دیکھیے کہ جب یوکرین وار شروع ہوئی تھی تو اس کے بعد جو بائیڈن کا دورہ ہوا تھا
اور اس وقت ان کا وہ والہانہ استقبال سعودی عرب میں نہیں کیا گیا جیسا بہت ان چھوٹا سے پہلے کارپیٹ کے جو امریکی صدور جو ہے سعودی عرب آتے رہے جس طرح سے ہوتا رہا ہے. ہاتھ تک نہیں ملایا تو جو ہے خطے کی جو بھی جو ہے صورتحال ہے تو اس میں ہمیں چین کا رخ دیکھنا ہوگا. چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان آیا ہے موجودہ تنازع پر. اس نے کہا ہے کہ یہ جو موجودہ کشیدگی ہے، حماس نے جو راکٹس فائر کیے اور اس کے بعد جو اسرائیل کی کارروائی ہو رہی ہے یا جو یہ دونوں آپس میں رہتے ہیں اور اس وقت جو شدت آئی ہے، اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ بھئی اب جو ہے ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام، اس کے لیے راہ ہموار کی جانی چاہیے اور اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. اس کو جو ہے ایک طرح سے ایسا دیکھا چائنا کا گیا، اسٹیٹمنٹ ہے یہ چین کی وزارت خارجہ کا بیان ہے. اس کے علاوہ تو روس کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ ابھی 2 روز پہلے 7 اکتوبر کو راکٹس فائر ہوئے تھے حماس کی جانب سے. اس کے بعد پھر اسرائیل کی طرف سے بھی بمباری جاری ہے اور دونوں طرف سے ادھر سے راکٹ جاتے ہیں ادھر سے آتا ہے. پھر اسی بیچ جو ہے سرگئی لاروف جو وزیر خارجہ ہیں روس کے، وہ جو ہے قاہرہ گئے تھے عرب لیگ کے دفتر میں. وہاں عرب لیگ کے جو سیکریٹری جنرل ہیں ان سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد انہوں نے پریس سے بھی خطاب کیا. اپنے خطاب کے دوران بھی انہوں نے بولا کہ ایک جو جائز مطالبہ ہے آزاد فلسطینی مملکت کا قیام، یہ ناگزیر ہے. اور روس کی طرف سے یہ الزام بھی لگایا گیا امریکہ پر کہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں اس موجودہ تنازع پر اس کو روکنے کے لیے جو قرارداد آئی تھی، امریکہ کی وجہ سے وہ قرارداد منظور نہیں ہو سکی. تو روس نے ایک طرح سے امریکہ پر الزام عائد کیا کہ وہ چاہتا ہے امریکہ روس کے لفظوں میں کہ یہ کشیدگی برقرار رہے یا یہ کشیدگی بڑھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چین جو ہے اور ایک اس کا دوسرا پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس طرح سے ایک ہم چیز بولتے ہیں کہ بھئی ابراہم اکارڈ، متحدہ عرب امارات، بحرین، اور انہوں نے جو ایک جو ہے دستخط کیا تھا اس پہ اسرائیل کے ساتھ ابراہم اکارڈ پہ، ہاں، جس پہ آگے یہ تعلقات بھی بڑھ رہے تھے سب ابراہیم اب جو ہے اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی تھیں کہ سعودی عرب کے ساتھ، اور ایک جنرل پرسیپشن یہ بن رہا تھا پورے عالمی سطح پر کہ بھئی اب اسرائیل جو ہے اچھوت نہیں رہا خطے میں. اب بڑے بڑے ممالک اور یہاں تک کہ سعودی عرب کو بھی گریز نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ موجودہ کشیدگی سے شاید 8-10 دن پہلے ایک اسرائیلی وزیر کا دورہ ہوا تھا سعودی عرب کا، اس کے نیکسٹ ڈے یا 2 دن بعد ہی یہ ہو گیا. تو ایک طرح سے فلسطینی گروپوں کو یا جو اس طرح کے عناصر ہیں فلسطین کے، ان کو لگا ہوگا کہ بھی ہم تو پس منظر میں جا رہے ہیں، ہمیں چھوڑ دیا گیا، ہمیں ہماری حالت پہ چھوڑ دیا گیا. تو شاید اس طرح کی صورتحال سے دل برداشتہ ہو کر حماس نے راکٹ فائر کیے ہوں کہ بھئی ہم دوبارہ آ جائیں ڈائیلاگ ٹیبل پہ. پھر اپنی تو عالم عرب کی جو پاورز ہیں جیسے سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے یا بحرین ہے یا جو اور دوسرے ممالک ہیں، تو یہ ایک طرح سے مطلب ایک وہ ہیں جو مطلب عرب خطے کے یہ ایک بہت زبردست ممالک. تو دیکھیے جغرافر، تو ان کے اندر جو ہے جب وہ فلسطین کے مسئلے کو پس پشت ڈال دیں گے تو پھر فلسطین کا مسئلہ کیا رہ جائے گا. تو وہ ڈائیلاگ ٹیبل سے ہٹتا جا رہا تھا. اس قضیے نے موجودہ اس نے شاید یہ ایسا کرنے پر مجبور نہیں دوبارہ لے آیا ہے ڈائیلاگ ٹیبل پہ. اب جو ہے فلسطین کا ایشو ریوائیو ہو گیا ہے، اور اب جو ہے اس کے اندر مجھے یہ لگتا ہے کہ چین اور روس یہ دونوں ڈرائیونگ پوزیشن پہ ہیں اور امریکہ کے ہاتھ سے دھیرے دھیرے یہ چیز نکلتی جائے گی. امریکہ نے اگر فوری طور پر جنگ بند کرانے کی کوشش نہیں کی تو یہ اسکلیٹ کرے گا اور یہ مہینوں تک، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ایک دوسرا یوکرین جیسا محاذ کھڑا ہو رہا ہے. نہیں، اگر جنگ میں جنگ، ہاں، اگر اس خطے کے اندر جنگ بڑھی تو یقینی طور پر پھر یہ ان دو کے بیچ جنگ نہیں رہے گی. جس طرح سے یہ 2 بلاک بنتے چلے جا رہے ہیں آپس میں، اس طرح سے عرب جو بہت زیادہ اسرائیل کے قریب پہنچ رہے تھے، وہ ایک دم آپ نے اسٹینڈ دیکھا، شروع میں محتاط رویہ تھا، پھر اب انہوں نے جو تھا بہت سخت اسٹینڈ لے لیا. کہیں نہ کہیں پھر کب تک رہیں گے آپ؟ کہیں نہ کہیں تو آپ کو شامل ہونا پڑے گا نا پھر اس میں. امریکی وزیر خارجہ کا ایک بیان آیا ہے جن کو بولتے ہیں سیکریٹری آف اسٹیٹ بلنکن کا. اس میں انہوں نے امریکہ کی جو پارلیمنٹ ہے، کانگریس، اس سے انہوں نے بولا ہے کہ جو فنڈ ہم یوکرین کے لیے مختص تھا اس کو ریلیز کیا جائے اور ہم اسے جو ہے اس فلسطین کے لیے، جی نہیں، اسرائیل کو ہم دیں گے، اس فنڈ کو اسرائیل کی ہم مدد کریں گے. تو اس سے کیا ہوا ہے کہ ایک
بین الاقوامی میڈیا میں ایک نئی بحث شروع ہوئی ہے اور یوکرین کے جو صدر ہیں زیلنسکی، ان کا بیان بھی آیا ہے کہ کیا امریکہ کے ڈبل اسٹینڈرڈز ہیں کہ یوکرین کو جو فنڈ دیا جانا تھا، اب ہمارا فنڈ روک کر کے کیا وہ فنڈ اسرائیل کے لیے ریلیز ہوگا؟ تو کیا ہم دوسرے درجے کے شہری ہیں؟ کیا ہم دوسرے درجے کے لوگ ہیں؟ کیا ہم امریکہ کی خارجہ پالیسی میں دوسرے درجے میں آتے ہیں کہ سارے کا سارا فنڈ بات ویسے دوسری طرف چلی جائے گی، لیکن زیلنسکی تو اصل میں کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک طرح سے مسٹرسٹ کریٹ کرنے میں کہیں نہ کہیں روس اور چین کامیاب ہوئے ہیں، اور مشرق وسطیٰ کے اس نئے اس میں کرائسس میں وہ جو ہے امریکہ کے اس کو جو ہے رول کو بہت زیادہ ایک طرح سے ڈبل اسٹینڈرڈ تھا. ابھی امریکہ نے اس کی یہ کہا کہ اسرائیل جو اتنی جارحیت کر رہا ہے اس کو روکے، یہ بھی کہا. ڈبل اسٹینڈرڈ دوسرا ہے، ڈبل اسٹینڈرڈ اور ایک طرف آپ ہتھیار بھی بھیج رہے ہیں اس کو. جی، تو یوکرین کو جو کچھ ہتھیار اب تک جو ہے فراہم کیے جاتے رہے ہیں وہ اب جو ہے اسرائیل کی طرف ڈائیورٹ، مطلب اس کو جو ہے سپلائی شروع ہو چکی ہے. فاروق صاحب، آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے جاننا چاہیں کہ اب اگر مان لیجئے جنگ جیسے بتا رہے ہیں اگر یہ جلد ختم ہو جاتی ہے، جس کا امکان فی الحال نظر نہیں آتا، تب تو اگر جلد ختم ہو جاتی ہے تب تو بات کچھ اور ہوگی. لیکن جو جنگ ہو رہی ہے اور جنگ ہوتی ہی اس وقت ہے یقینی طور پر جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو. ابھی فلسطینیوں پر بات کرنے کے لیے کیا ہے، نہتے لوگ ہیں ان کے اوپر. یہ بات حقیقت ہے، کہا جاتا کہ جغرافیکل جو خطوط ہیں وہ ہمیشہ تلوار کی نوک سے ہی سیدھے کیے جاتے ہیں. وہ آپ کے ٹیبل پر، لیکن ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے ٹیبل پہ بات چیت سے مسئلے حل ہوتے ہیں. ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، آپ کو کچھ ہو تو صحیح. اصل میں کیا ہے، اب آپ سمجھیے، یہ مسئلہ ہی ٹیبل سے شروع ہوا ہے، جنگ سے شروع ہی نہیں ہوا ہے. جی، اور جس مسئلے کو آپ نے ٹیبل سے شروع کیا تھا اس کو ٹیبل پہ ہی ختم کرنا پڑے گا. آپ دیکھیے، ہم اسے جنگ کہتے ہیں، ایک طرح سے ابھی تک تو ریٹیلیشن تھا. جی جی جی، کہ بھائی ایک آبادی رہ رہی جی، کسی بھی جگہ پہ، کچھ لوگ آ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، ان کو بسایا جا رہا ہے، دھیرے دھیرے بسایا جا رہا ہے. تو وہاں کی لوکل آبادی جو ہوگی، مقامی آبادی، جی، وہ ریٹیلیشن کرے گی جب اس کو لگے گا کہ یہ ہم پہ، ہمارے اوپر کچھ لوگوں کو مسلط کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، جب برٹن پاور میں تھا تو برٹن اور فرانس نے مل کے یہ کیا. جی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر یہ دیکھیں کہ بنی اسرائیل اس سے پہلے کہاں تھے، رومن اور وہ. ویسے ایک بات میں سے آپ کی بات روکا ہوں، یہ وہ یہودی نہیں ہے جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ وہ نہیں ہے. یہ صہیونی ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں. ہاں، یہ وہ جو ہزارہ جو گورنمنٹ وہ تھی جو اب سے 1000 سال پہلے، وہ ہیں یہ. وہی بات کہہ رہا ہوں کہ جی، کنورٹیڈ ہیں یہ. ہاں، دراصل کیا تھا معاملہ کہ یورپ سے ان کو نکالنا تھا جو کہیں تھے، تو ان کی بھی بات رہ جاتی اور مڈل ایسٹ میں ان کو جگہ دینی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک نقطہ ہے. جی جی، جو پہلے سے رومن سے اور ان سے یہ ٹکراؤ چل رہا تھا، ان پہ وہ چیزیں چل جی رہی جی، تھیں، تو ان کو وہاں سے انخلا کرا کے یہاں رکھ دیا گیا. دوسری بات یہ کہ اب یہ ریٹیلیشن جب ہوا، جب لڑائیاں ہوئیں اور ٹیبل سے شروع ہوا، جب ٹیبل پہ آپ نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، دو کنٹری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر فلسطینی یہاں تک پہنچ گئے کہ وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ بھائی ہماری بھی ایک حکومت ہونی چاہیے، جی جی، ہمیں بھی ایک آزاد مملکت کا درجہ ملنا چاہیے. اگر آپ نے دوسرے کو دے دیا تو ان کو بھی دیا جانا چاہیے. اگر یہ مسئلہ یہاں پہ حل نہیں کیا گیا ٹیبل سے، چونکہ یہ ایک طرح کی یہ لڑائی ہے، تو لڑائی دھیرے دھیرے بڑھتی رہے گی، اور ایک وقت وہ آئے گا جب یہ چاہ کر بھی ٹیبل پہ اس کو حل نہیں کر پائیں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ بڑھتے اس کا ثبوت یہ ہے جی کہ ایک وقت تھا حماس کے پاس جو ہے کتنی پاور تھی، وہ ایک راکٹ داغتا تھا تو جا کے کسی سڑک پہ گر جاتا تھا، کہیں جو ہے جنگل میں گر جاتا تھا. اب آج اس کے پاس ایسے راکٹ ہیں جو تل ابیب تک جاتے ہیں. آج تو 200 کلومیٹر بتاتے ہیں کہ 10 کلومیٹر سے لے کے 200 کلومیٹر تک کے رینج کی راکٹ ہے اس کے پاس. ابھی آپ دیکھیے یہ چیز ہے، حماس نے ابھی جو حملے کیے ہیں، سرپرائز اٹیک، اس میں بھی اسرائیل کو کافی نقصان پہنچا. اس سے پہلے سرنگوں میں کیا کیا انہوں نے، جی جی، اس سے پہلے والی جو لڑائی تھی اس میں بھی اسرائیل کو زیادہ نقصان پہنچا. یعنی حماس دن بدن اپنی طاقت مضبوط کرتا جا رہا ہے، اور یہ اگر ٹیبل پہ فی الحال نہیں
نہیں اگر سلجھایا گیا اس معاملے کو تو ہو سکتا ہے کہ جنگ ہو جائے. بس آخر ہاں کہ جو اس کا خدشہ ظاہر کر رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو تیسری جنگ عظیم میں یہ تبدیل ہو جائے اس طرح کی چیزیں کہ جس کا ہم نے ابھی فاروق صاحب نے بھی خدشہ ظاہر کیا. اگر ظاہر سی بات ہے اس طرح سے بڑھے گا. اچھا آپ کو کیا لگتا، جیسا ہی میں نے کہا یہ وہ یہودی بھی نہیں ہے جو کہ حضرت موسیٰ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام والے ہیں. یہ تو ایک جیسے آپ بھی جانتے ہوں کہ بھائی ایک ریاست تھی وہاں پر اب سے 1000 سال پہلے، ہزارہ ریاست جو تھی. ادھر سے جو بہت بڑی ریاست تھی عراق کے شمال میں، اور ادھر سے روس کے ادھر جو عیسائیت تھی اس کا بھی دباؤ تھا ان پر، اور ادھر سے جو مسلمان تھے، مسلمان بھی اس وقت پاور میں تھے، ان کا بھی دباؤ تھا. تو انہوں نے یہ کنورٹ ہوئے تھے اور یہ کنورٹ ہو کر کے یہودی بن گئے. انہوں نے ان کے بادشاہ نے اپنے ان کو بلایا جو ان کے مذہبی رہنما تھے کہ بھئی کیا کریں. انہوں نے کہا کہ بھئی یہودی بن جاتے ہیں کیونکہ یہودیوں کے ساتھ تجارت مسلمان بھی کرتے ہیں اور عیسائی بھی کرتے ہیں، یہ دونوں کو قبول ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جبکہ یہودیوں میں کنورژن نہیں ہے. خیر یہ تو بات ایک دوسری ہوئی. میں ادھر جانا چاہ رہا ہوں کہ کیا اسرائیل جو اب اس وقت کی حماس کی جارحیت کو ہم سپورٹ نہیں کر رہے، لیکن اسرائیل جو اس سے بدتر جارحیت کر رہا ہے، کیا اسرائیل اپنا ہدف حاصل کر پائے گا یا اس جنگ کو اور ایکسٹینڈ کی طرف کہ بڑھاتا چلا جا رہا ہے؟ جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے تھا حزب اللہ نے کیا کیا تھا، حزب اللہ کے ٹائم میں منہ کی کھانی پڑی تھی نا اسرائیل کو. بس آخر میں ہم جو کہ وقت ہمارے پاس کم ہے سب سے کمنٹس لیں گے. اسرائیل کو اپنی جارحیت ہر حال میں روکنی پڑے گی، یہ بات ان کو اب سمجھ میں آ چکی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اب سمجھیں گے، وہ پہلے ہی یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی. اسی لیے انہوں نے عربوں کے ساتھ اپنے رشتے ہموار کرنا شروع کر دیا تھا، اور وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ اب امریکہ کی جو پوزیشننگ ہے ورلڈ گلوبل پولیٹکس میں وہ ختم ہونے والی ہے. تو بہتر ہے کہ اپنے پڑوسیوں سے تعلقات کو بہتر کر لیا جائے. یہ کام اس نے امریکہ کو اس میں لیتے ہوئے، کیا کہتے ہیں اس کو، امریکہ کو ٹرسٹ میں لیتے ہوئے نہیں کیا، بلکہ الگ سے یہ کام امریکہ اس وقت جو ہے جسے کہتے ہیں نا کہ پہاڑ جو ڈھہتا ہوا پہاڑ ہے یا اسے کہتے ہیں گرتا ہوا، اب اس کی ساکھ جو ہے ہمیشہ کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے. میں اس پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ فلسطین کی لوکیشن کیا ہے. فلسطین کی لوکیشن کو آپ دیکھیں کہ اگر اسرائیل نے 1967 جیسا کہ مجھے یاد آتا ہے کہ جنگ میں سینائی پیننسولا پہ بھی قبضہ کر لیا تھا. جی آپ نے کبھی اس نقشے کو دیکھا، اس گریٹر اسرائیل کے نقشے کو؟ اگر وہ سینائی پیننسولا پہ قبضہ کر لیتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کیا ہونے والا ہے. دنیا کا پورا نقشہ ہی بدل جائے گا. ویسے تو جو دنیا کے جو وسائل ہیں ان پر قبضہ کرنے کی جتنی بھی جنگ ہوتی ہے فی الحال مقصد یہ وہی ہوتا ہے کہ اسرائیل اگر پیننسولا پہ آ گیا تو میڈیٹرینین سی پہ اس کا کنٹرول ہو جائے گا. جی اگر وہ پیننسولا سینائی پیننسولا پہ آ گیا تو ریڈ سی جو دنیا کا سب سے زیادہ تجارت والا راستہ ہے اس پہ اس کا قبضہ ہو جائے گا. اور جیسے ہی وہ وہاں پہنچے گا نارتھ افریقن جو کنٹریز ہیں اس سب پہ ایک طرح سے کیپچر پورا کنٹرول اس کا اسرائیل کا رہے گا. آپ یہ دیکھیں امریکہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اسرائیل وہاں سے ختم ہو جائے. جب تک امریکہ پاور میں رہے گا تب تک یہاں اسرائیل باقی رہے گا. امریکی پوزیشن تو کمزور ہوئی ہے کہ اسرائیل کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ایز اے قوم مجھے ایک زمین مل گئی ہے، اب مجھے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر سلوک اور رواداری کے ساتھ رہنا چاہیے. اس کے لیے جب انہوں نے کوشش کی تو امریکہ کو یہ لگا کہ ارے یہ تو میرے ہاتھ سے ہی نکلتا چلا جا رہا ہے. لیکن کوئی آصف صاحب وفر صاحب کوئی بھی حل بغیر فلسطینیوں کو کانفیڈنس میں لیے بغیر نہیں ہو سکتا. جو کتنے بھی کچھ کر لیں جو مین وجہ ہے جی کہ جو قضیہ ہے جی مسئلہ جو ہے وہ ہے فلسطین کا، جی فلسطین اور اسرائیل کا. اب اسرائیل اگر اسٹیبلش ہو گیا ہے تو فلسطین کو بھی آزاد مملکت کا درجہ ملنا چاہیے. رہی بات یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ ابھی تو اس کا گریٹر اسرائیل کا خواب دور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہودیوں کا خواب نہیں، میں آپ کی بتاتی ماں سے بات کاٹ کے کہہ دوں، یہودیوں کا خواب نہیں ہے، وہ ان صہیونیوں کا خواب ہے. یہودیوں تو کہتے ہیں ہمارا مسایہ آئے گا، وہ ہماری ریاست قائم کرے گا بیسیکلی. جی اور وہ چیز ایسی ہے کہ دیکھیے جب آپ آبادیاں بڑھا رہے ہیں، جو یہودی نوآبادیاں ہاں ویسٹ بینک میں اور تمام ادھر سے آبادیاں بڑھا چلی جائیں، تو پہلے تو ان کو یہ مقامی لوگوں سے ہی نمٹنا ہوگا. اگر آپ میرا کسی کا وجود مٹا دیں گے تو یہ جو ملیشیاز کھڑی ہو رہی ہیں، حماس ہے، حزب اللہ ہے، اور بھی ہو سکتا ہے اکا دکا اور کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے، جو اگر شام میں جائیں گے تو ادھر سے بھی دقت ہے. تو یہ اب تو ممالک چھوڑ دیجیے، یہ لوگ خود اتنے مضبوط ہو رہے ہیں اب
کہ آپ نے پچھلی حزب اللہ اور اسرائیل کی لڑائی دیکھی، جی جی، اس میں جو ہے حزب اللہ نے اپنے آپ کو کتنا ثابت کیا کہ بھائی یہ سب ملیشیاز ہیں جو پہلے اسرائیل اپنا ایک بھی ہدف حاصل نہیں کر سکا. تو اب یہ جو ملیشیاز کھڑے ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے اسرائیل کو ان سے ٹکرانا ہوگا، جو آگے چل کے بڑا مشکل. اسی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ آگے چل کے اگر یہ ابھی ٹیبل پہ اس مسئلے کو حل نہیں کیا گیا تو آگے جا کے اور مشکل ہو جائے گی. بھائی صاحب بس آخری کمنٹس آپ کے پاس آتے ہوئے، جیسے ابھی فاروق صاحب بھی کہہ رہے تھے، بغیر فلسطینیوں کو کانفیڈنس ملی یا اس کی ریاست کا اور قیام عمل میں نہیں آتا تو یہ جنگ آپ کچھ بھی کر لیے، چاہے عرب. اور یہ ہوا کیوں، اس کی اگر آپ دیکھیں تو وجہ یہ تھی کہ فلسطینیوں کو لگا ہمیں تو نظر انداز کر دیا گیا، سب نے اپنے اپنے مفاد حاصل کرنا شروع کر دیے. جب تک اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر اسرائیل نہیں مانتا ہے اور اگر اسرائیل جو ہے ریجیڈیٹی دکھاتا ہے کہ بھئی ہم جو ہے گراؤنڈ فورسز غزہ میں اتاریں گے، تو پھر ابھی سے جو ہے 2-3 روز سے بہت سارے جو ہے اسرائیلی اہداف ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے لبنان سے، اور وہ بھی جو ہے غالباً مطلب کچھ ریسپانسبلٹی حزب اللہ کے لڑاکوں نے لی ہے کہ بھئی ہم نے جو ہے اسرائیلی ٹارگٹس کو نشانہ بنایا ہے. تو اس میں یہ ہے یعنی اسرائیل کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. تو اگر یہ گراؤنڈ فورسز اسرائیل لاتا ہے غزہ میں یا فلسطینی علاقوں میں گھستا ہے، اگر وہ مغربی کنارے میں بھی داخل ہوتی ہیں اسرائیلی افواج، تو بالکل عین ممکن ہے کہ لبنان کی طرف سے بھی شدید جو ہے ایک طرح سے ریئیکشن دیکھنے کو ملے گا. تو اس لیے جو ہے اس وقت کچھ راکٹ فائر کیے انہوں نے بھی، ہاں کیے ہیں، راکٹس وغیرہ فائر کیے ہیں انہوں نے، اور اسرائیل نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ اس نے کچھ لڑاکوں کو مارا بھی ہے حزب اللہ کے. تو اگر جو ہے تو اگر یہ اسکلیٹ ہوتا ہے تو اب جو ہے ڈرائیونگ پوزیشن پہ جیسا میں نے بولا کہ اب جو ہے امریکہ اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. سینیریو بدل چکا ہے، چین کا اثر و رسوخ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے خطے کے اندر، عرب ممالک کی وہ پہلے والی صورتحال نہیں رہی. اب وہ جو ہے امریکہ پہ ان کا انحصار کافی حد تک کم ہوا ہے. خطے کے اندر امریکہ کی کمزوری اسی وقت ظاہر ہو گئی تھی جب 2-3 سال پہلے ایران نے عراق میں امریکی بیسس پر میزائل داغے تھے. جی تو یہ جو ہے تو بہت سارے واقعات ہیں جو لمیٹیشن سب کی بتاتے ہیں. تو کل ملا کے یہ ہے کہ ایکسپائری ڈیٹ سب کی ہے. اسرائیل کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ سعودی عرب کا جو مسودہ ہے جس پہ ایک طرح سے مسلم دنیا کو بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور فلسطینیوں کو بھی سعودی عرب راضی کر لے گا، تو اس میں یہ ہے کہ اسرائیل کو اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ کم سے کم 67 سے پہلے والی پوزیشن جو ہے جی اس پہ وہ جائے. جی ناظرین، آج ہم نے بات کی جو حماس اور اسرائیل کے بیچ جنگ چل رہی ہے اس کا حل کیا ہے، یا کہیں ایسے تو نہیں ہے جیسے ہمارے تمام پینلسٹ نے ظاہر کیا ہے، خدشہ ظاہر کیا کہ اگر یہ معاملہ بڑھتا ہے اور اسی طرح سے اسرائیل کی جارحیت جاری رہتی ہے تو ظاہر سی بات ہے فلسطینیوں کی طرف سے بھی رد عمل تو آئے گا. اور اگر جس طرح سے گراؤنڈ فورسز اتارنے کی بات کی ہے، اس طرح سے اتار دیا گیا، آپ کسی چیز کو مسمار کر کیسے کر دیں گے، تو دنیا جیسے 2 خیموں میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. کہیں نہ کہیں ہمیں یہ تیسری جنگ عظیم کا خطرہ بھی نظر آ رہا ہے. دنیا کو اس پر سوچنا ہوگا، اور اگر تیسری جنگ عظیم ہوئی تو کیا ہوگا یہ آپ لوگ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ لوگوں کے پاس کس طرح کے ہتھیار ہیں، اور آج کل کوئی بھی چیز ناقابل تسخیر نہیں ہے. جیسے اس وقت ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کا آئرن ڈوم کیا ہوا، اس کا حماس جیسی طاقت نے اس کو پار کر لیا، اور اسرائیل کے اندر کتنا نقصان پہنچا. بھلے سے اس کا 10 گنا نقصان پہنچا دے اسرائیل بھی، لیکن دونوں طرف سے جارحیت جاری ہے، اور ہم جارحیت کو کسی بھی طرح کی جارحیت کو سپورٹ نہیں کرتے. مل کر کے بیٹھنا ہوگا، فلسطین کی جو ریاست ہے اس کو ماننا ہوگا، اس کو قائم کرنا ہوگا، وہیں جانا ہوگا 1967 کی پوزیشن کے اوپر. ایک تو آپ کا قبضہ ہی جو ہے وہ غاصبانہ ہے، آپ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن آپ دوسرے کو بالکل گھر سے باہر نکال دیں گے. تو اگر وہی والی بات ہے کہ اگر بلی کے اوپر اگر آپ دیوار سے لگا دیں گے تو وہ بھی آپ کے اوپر حملہ کرتی ہی ہے. تو سوچنے کا مقام ہے تمام کے لیے. آپ تمام لوگ پروگرام میں آئے اور پروگرام میں شمولیت کے لیے آپ سبھی حضرات کا تہہ دل سے شکریہ. تو ناظرین، آپ کے مسائل میں آج اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.